آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد ندیم قاسمی کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ احمد ندیم قاسمی کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے بہن بھائی کون ہیں، تعلیم کتنی حاصل کی، بچپن کا زمانہ کیسے مرچی کے ساتھ روٹی کھا کر گزرا، والد سپورٹ کیوں نہ کرتے تھے، شادی کس سے کی، بچے کتنے ہوئے اور نواسے نواسیاں کتنی ہیں، یہ نوکری سے بار بار استعفیٰ کیوں دیتے تھے، وہ واقعہ کیسے ہے جب ان کی ایک پٹواری سے لڑائی ہو گئی، یہ جیل میں قید کیوں رہے، وفات کس بیماری سے ہوئی، دفن کہاں ہوئے، قبر پر کون سا شعر لکھا ہوا ہے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آباء و اجداد، یہ لوگ عرب سے ایران اور ایران سے ملتان میں قیام پذیر ہوئے، بعد میں تبلیغ کے سلسلے میں خوشاب، وادی سون، سکیسر میں تشریف لائے، اورنگا آباد کیا۔ والد کا نام پیر غلام نبی عرف نبی چند تھا، والدہ کا نام غلام بی بی تھا، جن کی وفات 1956 میں ہوئی۔ بہن بھائی، احمد ندیم قاسمی کی بڑی بہن سیدہ بانو، جن کے اکلوتے بیٹے ظہیر بابر بطور صحافی اور افسانہ نگار مشہور ہوئے۔ بڑے بھائی پیر زادہ محمد بخش ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف سکولز کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ایک بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن کمسنی میں وفات پا گئے تھے۔ ابتدائی زندگی، احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو وادی سون سکیسر کے گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیمبل پور، جس کا نام بدل کر اٹک رکھ دیا گیا ہے، سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بعد میں حصول ملازمت کی غرض سے بہاولپور چلے گئے، جہاں آپ کو محکمہ ایکسائز میں اسسٹنٹ انسپکٹر کی ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے دوران ہی آپ نے بہاولپور کے ایس سی کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور 1942 میں دارالارشاد پنجاب سے وابستہ ہو گئے۔ احمد ندیم قاسمی اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدرسے جانے سے پہلے میرے وہ آنسو بڑی احتیاط سے پونچھے جاتے، جو اماں سے محض 1 پیسہ حاصل کرنے میں ناکامی کے دکھ میں میری آنکھوں سے بہہ نکلتے تھے۔ میرے لباس کی صفائی، میرے بستے کا ٹھاٹھ اور میری کتابوں کا گیٹ اپ کسی سے کم نہیں تھا۔ گھر سے باہر احساس برتری جاری رہتا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی پیاز، سبز مرچ یا نمک مرچ کے مرکب سے روٹی کھاتے وقت زندگی بڑی ظالم محسوس ہوتی۔ جب میں اپنے خاندان ہی کے بچوں میں کھیلنے جاتا تو آنکھوں میں خوف اور دل میں غصہ ہوتا۔ خاندان کے سبھی گھرانے کھاتے پیتے تھے۔ میرے والد گرامی پیر تھے۔ یاد الہی میں کچھ ایسی محویت کی کیفیت طاری ہونے لگی کہ مجذوب ہو گئے۔ جن عزیزوں نے ان کی گدی پر قبضہ جمایا، انہوں نے ان کی بیوی، 2 بیٹوں اور خود ان کے لیے مبلغ 1.5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ 3 پیسے روزانہ کی آمدن میں اماں مجھے روزانہ 1 پیسہ دینے کے بجائے میرے آنسو پونچھ لینا زیادہ آسان سمجھتی تھی۔ عالم یہ تھا کہ جب ہم بہن بھائی اپنے ماں کا ہاتھ بٹاتے، وہ چرخہ کاٹتی اور ہم پونیاں بناتے، وہ چکی پیستی تو ہم مل کر گیت گاتے، وہ کوٹھے کی لپائی کرتی تو ہم سیڑھیوں سے چمٹے کھڑے رہتے۔ ہمارے والد 1942 میں انتقال فرما گئے۔ شادی، 6 جولائی 1948 کو رابعہ ندیم سے شادی کی۔ 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہوا۔ بیٹیوں کا نام نہید اور نشاط قاسمی ہے، جبکہ بیٹے کا نام نعمان ندیم ہے۔ نواسے نواسیاں، نیئر، نفیسہ، نیلم اور ناموس کی والدہ کا نام ناہید قاسمی ہے، جبکہ نوشین، خرم اور نوشابہ کی والدہ کا نام نشاط ندیم ہے۔ پوتے پوتیاں، نمود، نوین، نایاب اور نیشا کے والد کا نام نعمان ندیم قاسمی ہے۔ عملی زندگی، احمد ندیم قاسمی جب عملی زندگی میں آئے تو سب سے پہلے ایک محرر لگے۔ یہ ان کی پہلی نوکری تھی، لیکن جلد ہی یہ نوکری چھوڑ دینا پڑی۔ کیوں، اس بارے میں وہ کہتے تھے، جب میں نے BA کر لیا تو نوکری کی ضرورت پڑی۔ میرے پاس تجربہ تو تھا نہیں، اس زمانے میں BA کافی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ ریفارمز کمیشنز لاہور کے آفس میں ایک اسامی محرر کی خالی تھی۔ مجھے نوکری درکار تھی، اس لیے میں نے اسے غنیمت جانا اور بطور محرر کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا باس پٹواری تھا۔ پٹواری خاص لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، جو ہم ادیبوں شاعروں کی طبع نازک پر گراں گزرتا ہے۔ اللہ بخشے، وہ پٹواری اچھا خاصا کرخت اور بد زبان آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ گرجنے والے انداز میں مخاطب کرتا تھا۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی۔ ایک دن اس پٹواری نے مجھے ناشائستہ انداز میں کسی کام کے لیے کہا، جس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا۔ پٹواری کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک ضرورت مند نوجوان اس کو جواب دے سکتا ہے۔
اس نے اپنی سخت بے عزتی محسوس کی اور مجھے فارغ کر دیا۔ پھر نوکری بھی میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی، لہذا میں نے 1924 میں اس سے بھی استعفیٰ دے دیا اور اللہ کا نام لے کر لاہور چلا آیا۔ گرم مزاجی۔ احمد ندیم قاسمی نے جہاں جہاں کام کیا وہ جلد استعفے دینے کی شہرت رکھتے تھے۔ امروز میں بھی ایک دو مواقع ایسے آئے جب انہیں میاں افتخار الدین کے رویے سے شکایت پیدا ہوئی، یا دوسرے لفظوں میں میاں صاحب کو ان سے کسی بات پر گلہ ہوا۔ وہ استعفیٰ داغ دینے پر تل گئے، مگر کچھ رفقا نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور اس طرح استعفے کا مسئلہ ٹل گیا۔ مگر جب حکومت نے پروگریسو پیپر لمیٹڈ کو اپنی تحویل میں لیا تو انہوں نے فوراً استعفیٰ دینے کے بجائے 24 گھنٹے اس معاملے پر غور کیا اور فیصلہ یہی کیا کہ وہ اب امروز کے ایڈیٹر نہیں رہیں گے۔ مگر اخبارات کو اپنی تحویل میں لینے کے ساتھ ہی حکومت نے پاکستان ٹائمز اور امروز کے کارکنوں پر لازمی ملازمت کا قانون بھی نافذ کر دیا۔ جناب احمد ندیم قاسمی اگلے روز پی پی ایل کے ایڈمنسٹریٹر اور وزارت اطلاعات و نشریات کے ایک افسر جناب محمد سرفراز سے ملے اور انہیں بتایا کہ انہیں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کی جو آزادی اب تک میسر تھی، چونکہ وہ اب نہیں حاصل ہوگی اور ان کی ادارت جاری رہنے سے حکومت کو بھی اپنی پالیسی پر عمل کرانے میں دشواری ہوگی اور وہ بھی بحیثیت ایڈیٹر یکسوئی سے اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہیں ایڈیٹر کے منصب سے سبکدوش کر دیا جائے اور لازمی ملازمت کے قانون کا اس معاملے پر اطلاق نہ کیا جائے۔ اس طرح جناب احمد ندیم قاسمی امروز کی ادارت سے سبکدوش ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے بانجے جناب ظہیر بابر کو امروز کا ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا، جو پہلے ہی بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر امروز میں کام کر رہے تھے۔ امروز سے الگ ہو جانے کے بعد قاسمی صاحب کو سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، کچھ عرصے بعد آپ کو رہا کر دیا گیا۔ وفات 10 جولائی 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے قریباً 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہفتہ 8 جولائی 2006 کو انہیں سانس کی تکلیف کے بعد لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کروایا گیا، جہاں انہیں عارضی آکسیجن فراہم کیا گیا اور پیر 10 جولائی 2006 کی صبح اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ احمد ندیم قاسمی کی قبر لاہور میں شریف پارک کے قریب ہے۔ ان کی قبر پر یہ شعر لکھا ہے: میں مر بھی جاؤں تو تخلیق سے نہ باز آؤں، بنیں گے نت نے خاکے میرے غبار سے بھی۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔